یہی جگہ تھی، یہی رخ، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ میں آپ تمام خواتین اور حضرات سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ پروگرام تاخیر کا شکار ہوا، لیکن میں کراچی میں نہیں تھا، بس سمجھ لیجیے پہنچا ہوں کراچی اور سیدھا یہیں آ گیا ہوں، اور 2 گھنٹے بعد مجھے پھر یہاں سے جانا ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے خدا بزرگ و برتر کے پاک نام اور اس کے پاک کلام سے۔ قاری حامد محمود صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی کی سعادت حاصل کریں۔ فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے۔ اور حسب حال شعر ہے کہ نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، اور ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے،
فیض ان کے عام ہو گئے۔ اور آخری اور حاصل نعت شعر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، ہاں مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، باقاعدہ طور سے تلاوت کلام پاک بھی ہو گئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئی۔ میں درخواست کروں گا طلعت قریشی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اسٹیج پہ تشریف رکھیں۔ اتنا خوبصورت آدمی اتنی دور چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا کیسے کام چلے گا؟ زاہد علی خان صاحب سے، پبلشر ہیں اس کتاب کے، زاہد علی خان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب حنیف موٹلانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حنیف موٹلانی صاحب، ہمارے اقبال بھائی، اقبال لطیف صاحب، ابھی دیکھیے 14 اگست کو آپ کے لیے تمغہ امتیاز کا اعلان ہوا ہے، اس پر تو ایک بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ تو ہم نے سنا ہے کہ بہرحال بڑی معذرت کے ساتھ کہ میمن تھوڑے سے کنجوس ہوتے ہیں، لیکن تالیوں کے معاملے میں تو کنجوس نہیں ہونا چاہیے میمنوں کو۔ اور اقبال بھائی تو آپ کے ہی اپنے کرو ہیں بھائی، اس لیے جناب مظہر عباس صاحب نامور صحافی ہیں، آپ کو ہر جگہ آج کل مظہر بھائی نظر آتے ہیں اور کیا خوبصورت بولتے ہیں مظہر بھائی۔ مظہر عباس صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ صاحب کتاب اقبال رحمان صاحب سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اقبال رحمان صاحب، طلعت قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ جناب طلعت قریشی صاحب۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کراچی بورن ہوں، کھارا در اولڈ کراچی میں پلا بڑا ہوں، اور جب یہ کتاب ہمارے ہاتھ آئی اور اس سے پہلے اس کا تعارف کس طرح ہوا کتاب کا، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب، کہانی اس کتاب کی شروع ہوتی ہے کیماڑی سے اور ختم ہو جاتی ہے جیل روڈ پر جا کر، اور کیماڑی سے لے کر جیل روڈ تک ہی یہ پورا کراچی تھا۔ کتاب کے تعارف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 47 جب پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے وقت کراچی کی جو شکل تھی اس شکل کو لے کر مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ لیکن کیسے کیا؟ اس طرح کیا ہے کہ اس وقت تک کراچی پر جو مستند کتب موجود ہیں بڑے بڑے لکھاریوں کی، وہ تقریباً 40 ہیں، اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ لیکن ان 40 کتب میں کراچی کی واقعاتی تاریخ ہے، اس واقعاتی تاریخ کو لے کر ان لوگوں نے کیا کیا، اقبال مانڈویہ صاحب نے، کہ انہوں نے ایک کراچی کی تاریخ لکھنے سے پہلے ایک جگہ پر یہ لوگ گئے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے خود فزیکلی اس کو جا کر چیز کو دیکھا ہے، تصدیق کی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پوری جو کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا جو مسودہ ہے، یہ انہوں نے ایک گروپ بنایا، گروپ بنا کر اس میں اس کے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اس کے ابواب ہیں وہ اس میں یہ ڈالتے گئے، اور اس گروپ کے تقریباً 50,000 کے قریب ممبر ہیں، گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس ممبروں نے جب اس گروپ اس کے مندرجات جو کتاب کی تیار ہو رہی تھی ان کو پڑھا، اپنی رائے دی، رائے دینے کے بعد یہ کتابی شکل میں یہ چیز آئی، اور یہ کتاب اتنی سالڈ اور مستند ہے کہ اس کے اندر جب سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، تقریباً اس کو کتاب کو شائع ہوئے بھی 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور اب تک اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں نکلا کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ یہ اس کتاب کی کامیابی کی دلیل ہے، اور یہ واقعاتی کتاب نہیں ہے، یہ تحقیقاتی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی دوستوں کی، اور اس کا بڑا اچھا نام رکھا ہے انہوں نے، چنڈال چوکڑی،
اور یہ لے کر اس کو چلے، ایک ایک جگہ پر گئے، جہاں مختلف حوالہ جات ان کو ملتے رہے، وہاں جا کر یہ خود جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ان سے تحقیق کرتے تھے. سب پنجابی کلب کہتے ہیں. اقبال مانڈیا صاحب تحقیق کر کے تلاش کر کے لایا، انہوں نے کہا نہیں، اس کا نام ہے پنجاب ہائی کلب. پھر یہ یہاں کھارا در میں سکھ رہتے تھے، ساری سکھوں کی آبادی تھی. مرتب کرنی شروع کی انہوں نے. یہ طے کر لیا تھا کہ جی کراچی کی جو قیام پاکستان کے وقت میں جو کراچی تھا اسے کیماڑی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، پیر الہی بخش پر اور جیل چورنگی پر جا کر یہ کتاب جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے. کہ اقبال مانڈیا صاحب نے جنت ارضی، اور وہ کتاب ٹرکی کے اوپر لکھی. جب ٹرکی پہ کتاب لکھی انہوں نے تو ٹرکی کی میں بیٹھ کر اس کتاب کے اندر 50% تو کراچی کا تذکرہ ہے. اس کو مماثلت کرتے رہے بیٹھے ہوئے کہ کراچی میں اور استنبول میں ان میں کیا کیا مماثلت ہیں، کہاں کیا ہے کیا ہے. یہاں سے ان کے انداز تحریر کا پتہ چلتا. لکھاری ہیں بڑے پکے منجھے ہوئے. ان کے کریڈٹ میں اس وقت 2 کتابیں ہیں، جنت ارضی اور دوسری یہ کہ کراچی اور رسول البلاد کراچی، جیسے اس وقت میں شہر تھا یہ تھا. لیکن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے، تحقیق کیسے کرنی ہے، چیز کو آپس میں کس طرح ملانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کھارا در کے اندر جعفر فدو ٹاور بنا ہوا ہے. جعفر فدو ٹاور ہے، کب بنا، کیسے بنا، آج وہ میمن فیڈریشن کے انڈر کنٹرول ہے. میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر نعمان احمد صاحب سے کہ سر میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکا، آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سر ڈاکٹر نعمان احمد صاحب کتاب کے چھاپنے والے، کتاب کو اتنی خوبصورت رنگ میں لانے والے زاہد علی خان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. جناب زاہد علی خان صاحب. اپنے لڑک پن کے اولین کریش میڈم راشدی کو براہ راست سنوں گا. خان صاحب آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات سے؟ ٹھیک تو جی بالکل جی. تو بہرحال بحیثیت پبلشر میرے لیے یہ باعث اطمینان ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ آج جو کتاب میں نے چھاپی اس کو سراہا گیا اور پسند کیا گیا. یہ ابھی طلعت صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ یہ واقعی ایک ٹیم ورک تھا، اور ایک ٹیم تھی جس نے یہ اس کتاب کو تشکیل دیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر اس کے لے آؤٹ، کتاب کا سائز، پیپر کی سلیکشن، پرنٹنگ اور بائنڈنگ سے لے کر یہ ایک ٹیم ورک تھا جس کے نتیجے میں یہ خوبصورت کتاب سامنے آئی. اس سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ اقبال صاحب اور اس کے ساتھیوں نے کی ہے، جن میں مجھے چند ایک لوگوں کے نام یاد ہیں. ایک تو سہیلہ سلیم صاحبہ ہیں، اور طلعت صاحب ہیں، موسانی صاحب ہیں، عمران اشرف یونانی. میں ان کو عمران اشرف یونانی کہتا ہوں کیونکہ وہ تقریباً بکرات ہیں. اور میں نے صحیح کہا اقبال صاحب؟ تو ان سب کی محنت سے یہ کتاب وجود میں آئی. اور اس کتاب کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ کہ عام طور پہ جو شہروں کے بارے میں جو تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بہت موضوع کے اعتبار سے خشک ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. لیکن اس کتاب کے بارے میں یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ یہ ناول ہے، افسانوں کا مجموعہ ہے، یا اشعار کا مجموعہ. کیونکہ اگر اس میں لکھے ہوئے اشعار کو جمع کیا جائے تو ایک شعری مجموعہ اس میں تخلیق پا سکتا ہے. اور یہ ہمارے سامنے صداقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ چاہیں تو اس میں سے کوئی 2-3 ہزار افسانچے جو ہے وہ گھڑ سکتے ہیں. یہ کتاب آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی ہے. اور جتنی خوبصورتی سے اقبال صاحب نے اس کتاب میں کمیونٹیز کا تذکرہ کیا ہے اور افراد کا تذکرہ کیا ہے اور سڑکوں کا تذکرہ کیا ہے، کھڑکیوں کا، دروازوں کا، محرابوں کا، اداروں کا، مکانوں کا، محلوں کا، اور یہ ایک مکمل ہمہ جہت کتاب بن جاتی ہے اس کے نتیجے میں.
اب یہ کتاب کیسے وجود میں آئی، اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات رکھوں گا. اور ابھی تک وہ کوئی گروپ نہیں بنا تھا اس وقت تک، اور نہ ہی یہ ان کا یہ جو ٹولہ تھا جو 5-6 لوگوں کا یہ اس وقت وجود میں آیا تھا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ یہ کماڑی سے چلیں گے اور گرو مندر تک پہنچیں گے، اور جہاں جہاں سے یہ گزرتے جائیں گے وہاں کی بلڈنگ، عمارت، افراد، شخصیات، کمیونٹیز، جو ادارے، جو چیز ان کے راستے میں آئے گی، اور ان کو تمام معلومات اس وقت تک معلوم تھی، وہ اس کے بارے میں کتاب لکھیں گے. اور اس طرح سے یہ کتاب جو تھی وہ وجود میں آئی. بہت شاندار کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اب مہمانان گرامی اس کے اوپر جو ہے وہ مزید تبصرہ کریں گے، لیکن میں اس کے 1-2 پہلوؤں کے اوپر مزید گفتگو کرتا ہوں. جہاں یہ اس کی ہمہ جہتی کے اوپر میں نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، وہیں پر یہ کتاب میرے جیسے ایکس جنریشن جس کو کہتے ہیں والے نوسٹلجیائی مریضوں کے لیے آب حیات ہے. میں جب بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں، اور بہت سارے لوگ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، تو میں اس کتاب کو کہیں سے بھی کھول لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد 2-3 صفحوں کے بعد میری ڈپریشن دور ہو جاتی ہے، اور میں واپس اسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں بچپن میں نے اپنے کراچی کو دیکھا تھا. اور راستے میں بحیرہ عرب سے آنے والی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ میں جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ چڑھوں اور جب نیچے اترتا جاؤں تو پھر آخر میں میرے پاؤں بحیرہ عرب کی گیلی ریت کے اوپر، نرم ریت کے اوپر جائیں اور مجھے کسی کا خوف نہ ہو. بہت شکریہ، اتنا ہی کہنا تھا. مظہر بھائی کا یہ مقام نہیں ہے کہ میں یہاں پر انہیں بلاؤں. مظہر عباس صاحب کو نامور صحافی ہیں، نامور تجزیہ کار ہیں. آپ کی غیر جانبداری کو ہر جگہ شک و شبہ سے بالاتر رکھ کر دیکھا جاتا ہے. چونکہ آپ کا پروگرام 10 بجے آپ کو پروگرام کرنا ہے، اس لیے میں صرف مظہر عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. جناب مظہر عباس صاحب. کتاب جب پڑھی، مکمل ابھی میں نے نہیں کی ہے، لیکن کتاب جب پڑھی تو میں پرانے کراچی میں واپس چلا گیا. ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ کیا وہ کراچی واپس آ سکتا ہے. تاریخ کا پہیہ پلٹا نہیں کرتا، لیکن تاریخ جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاریخ ہم اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں، اور تاریخ مطلب کی نہیں ہوتی. آپ سڑکوں کے نام تبدیل کر دیں اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اس نام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جس کا نام آپ تبدیل کرتے ہیں. کچھ عرصے پہلے آرٹس کونسل میں ہی ایک کتاب کی تقریب تھی، 3 بڑے آدمی. اس میں سر گنگا رام کا ذکر تھا، اور ایک واقعہ انہوں نے سنایا، اسی میں لکھا تھا کہ سر گنگا رام کو کبھی بھی اپنی تعریف میں یا اس طرح کا کبھی شوق نہیں رہا. ان کے مرنے کے بعد ان کا ایک پتلا لگا دیا گیا، اور جب ہنگامے ہوئے تو اس میں اس پتلے کو گرا دیا گیا. ہنگامے میں جو لوگ زخمی ہوئے ان سب کا علاج سر گنگا رام اسپتال میں ہوا. دیکھیے شکیل بھائی جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے یہاں سے امداد لے کے ابھی وہ واپس آئے ہیں اور پھر مزید لے کے جا رہے ہیں. یہ واقعی یہ کتاب پڑھ کے مجھے پورا پرانا کراچی یاد آ گیا. ہر شہر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے خوش آمدید اور خدا حافظ. یہ واحد شہر ہے جہاں سے یہ نام ہی ختم ہو گیا ہے. آپ سپر ہائی وے پہ ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا، اب سپر ہائی وے سے لے کے حیدرآباد تک ہم پہنچ گئے ہیں، شہر ختم ہو گیا ہے.
اور یہ شہر جو جنگل بنا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ، اور آبادی کا جنگل، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایک لاوارث شہر ہے، اور اس لاوارث شہر میں اس میں بہت سی کتاب میں بہت سی ایسی جگہوں کے نام ہیں جہاں میں رہا ہوں۔ اس کتاب میں ذکر ہے خیرپور ہاؤس کا۔ خیرپور ہاؤس میں میرے والد نے کچھ عرصے نوکری کی، اور میں اس کمپاؤنڈ، جب میں نے اس کا پڑھا تو مجھے وہ پورا کمپاؤنڈ یاد آ گیا جہاں ہم کھیلا کرتے تھے۔ اس میں کتاب میں کچھ چیزیں مجھے مسنگ بھی نظر آئیں، لیکن سب سے خوبصورت بات جو اس کتاب میں ہے وہ اس کی ترتیب ہے۔ ستار عیدی نے وہ قبرستان بنایا تھا، اور اس میں ہزاروں لاشیں ایسی ہیں، ہزاروں لوگ ایسے دفن ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ اس قبرستان میں یہ شہر کب سپرد خاک کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، طوفان کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے۔ میں اس شہر میں بہت گھوما ہوں، گو کہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور جس طرح بڑے شہر چھوٹے شہروں کو کھا جاتے ہیں، اسی طریقے سے حیدرآباد کو کراچی کھا گیا، اور ظاہر ہے حیدرآباد کے لوگوں نے زیادہ تر کراچی میں آ کے یہاں نوکری کی تلاش میں، تو ہم جب سب سے پہلے کراچی آئے تو ہم حسین ڈسلوا ٹاؤن میں، اس میں حسین ڈسلوا ٹاؤن فلیٹس کا ذکر ہے، لیکن اصل حسین ڈسلوا ٹاؤن جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں ہے، اور اس کے پیچھے جو پہاڑی تھی جو اب آبادی سے ڈھک دی گئی ہے، اس پہاڑی پر ہم کھیلا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہوا مہتاب صاحبہ کہ ایک مرتبہ جو میرا بھائی ہیں بڑے ظفر، وہ اس پہاڑی سے گر گئے، اور کوئی 14 کے قریب ٹانکے آئے ان کے پورے سر میں۔ اسی کے برابر ایک بختیاری یوتھ سینٹر پھر بنا جہاں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور اسی حسین ڈسلوا ٹاؤن میں ایک بڑی شخصیت نام درانی صاحب رہا کرتے تھے، جو انجام اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ لیکن اب اس کتاب کی اصل خوبصورتی یہ ہے، اور میں یہ ضرور تجویز کروں گا کہ آئندہ اس کا جو ایڈیشن ہے اس میں تصاویر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ تصویر جو ہے وہ پوری خبر ہوتی ہے، وہ تصویر اٹریکٹ کرتی ہے، جو آپ اپنی نئی جنریشن کو دکھائیں گے تو وہ شاید تحریر اس طرح نہ پڑھے، لیکن وہ تصویر دیکھ کے، جیسے میں اس کا ٹائٹل جو ہے اتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ اس ٹائٹل کو اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے ٹرانپ میں سفر کیا ہے، اور میں ان میں سے ایک ہوں، تو آپ کو وہ زمانہ یاد آتا ہے، وہ آج کی میٹرو بس سروس ہے تھی، اور وہ سارے لوگ کسی بھی ریگولر اس سے، جس طرح میں نے حسین ڈسلوا ٹاؤن کی مثال دی کہ وہ پہاڑی جو ہے وہ پورے اس سے ڈھک دی گئی آبادی سے۔ یہ جو اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی بنی، اسے بناتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ شہر کو، حالانکہ اگر لوگ شہر میں آتے ہیں تو یہ مثبت تبدیلی ہوتی ہے کسی بھی شہر کے لیے، لیکن اس کے لیے شہر بنایا جاتا ہے، ہم نے شہر بگاڑا ہے، اور جو شہر آج بھی جس آئی چندری گھر روڈ پہ ہمارے زیادہ تر لوگ کاروباری لوگ جاتے ہیں، ہم نے یہ تک نہیں پلان کیا کہ جب شام کو صبح لوگ جاتے ہیں تو راستہ کیسا ہونا چاہیے، اور شام کو جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، تو آج بھی آپ دیکھیں تو وہ بیچ میں ڈنڈے آپ کو نظر آئیں گے، وہ صبح ایک ٹریفک پولیس والا آتا ہے، وہ ڈنڈوں کو اس سائڈ پہ کرتا ہے، اور شام کو جاتا ہے تو ڈنڈوں کو اس سائڈ پہ کرتا ہے۔
یہ تصور ہے اس سڑک کا جو سڑک اس شہر کو، اس ملک کو 70% ریونیو دیتی ہے۔ وہی زینب مارکیٹ تھی کہ جہاں جب غیر ملکی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے تو زینب مارکیٹ اور جامع کلاتھ مارکیٹ کے کاروبار کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی، کیونکہ غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس شہر کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا ٹائٹل ہے اس دشت میں ایک شہر تھا۔ مجھے اس ماہ اس شعبے میں کام کرتے ہوئے پورے 40 سال ہو گئے۔ ان 40 سالوں میں نے اس شہر میں دہشت دیکھی ہے۔ بوری بازار بم دھماکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، کس طرح لاشیں ٹھیلوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ جناح اسپتال ہم گئے تو ایسا لگا کہ ایمرجنسی میں اور وارڈ میں پانی بھر گیا ہے، نیچے نظر ڈالی تو خون تھا۔ کوئی 150-200 لوگ اس میں مارے گئے۔ اس شہر میں کئی سو لوگ علی گڑھ قصبہ کالونی میں، بلدیہ فیکٹری میں ایک سلسلہ تھا لاشیں اٹھانے کا، اور ایسی دہشت تھی کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا بچہ آج کام کے لیے گیا ہے تو وہ واپس آ پائے گا یا نہیں۔ اور اسی پر عبید اللہ علیم نے ایک مرتبہ لکھا تھا، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس علاقے میں، ناظم آباد کے علاقے میں ایک بدماش ہوا کرتا تھا، تصویر پورا۔ کچھ نام بڑے مشہور تھے، قمر ٹیڈی۔ ملیر کا ایک بہت بڑا بدماش ہوتا تھا، شبیرہ۔ اور وہ بھی ایک عجیب و غریب کلچر تھا۔ پھر ظاہر ہے جس طرح اقبال صاحب نے بازار حسن کے حوالے سے لکھا ہے، وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، آج ہم نے پورا شہر بنا دیا۔ تو ہر چیز کا سینماؤں کا ذکر کیا۔ سینماؤں کا اپنا ایک کلچر تھا۔ اس میں ایک سینما ہاؤس کو مجھے کئی سینما ہاؤس تھوڑے سے مسنگ ہیں، لیکن ایک سینما ہاؤس بہت یونیک تھا، بہت یونیک طریقے۔ وہ زینب مارکیٹ کے بالکل برابر میں ہوا کرتا تھا، ریکس سینما۔ اس میں بڑی کلاسیکل موویز لگتی تھی۔ پرنس تو بہت بات کی، اور ایک بڑی نئی چیز آئی تھی جب پرنس سینما بنا، کیونکہ بہت بڑا سینما تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک پرنسز بنا دیا گیا، جس طرح بیمبینو کے ساتھ اسکالا بنا دیا گیا سینما۔ تو ہر چیز کا ایک کلچر ہوتا تھا۔ جس کو سینما دیکھنے کا شوق ہے وہ سینما دیکھنے چلا جاتا تھا، کچھ لوگ کلبز چلے جاتے تھے۔ سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ مذہب، زبان اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے لوگ ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے، اور صدر اس کی سب سے بڑی مثال تھا کہ جہاں پارسی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مسلمان کی ظاہر ہے وہاں اکثریت تھی۔ اور ایک مرتبہ بڑے لائٹر نوٹ میں نے مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم سے کہا کہ آپ غیر ملکی دوروں پہ کیوں جاتے ہیں تبلیغ کرنے، جہاں آپ کے صدر میں خدشے خاصے مواقع موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اپنے لوگ ہیں۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن کا آفس ہے، جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں ماشاءاللہ، اور اس کمیونٹی کا کام آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک تھوڑی سی مطلب شکایت ہے، کیونکہ میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو جب میمن کمیونٹی کے حوالے سے کوئی جوک یا لطیفہ ہوتا ہے تو وہ میرے کو تھوڑا سا زیادہ گرا گزرتا ہے، کیونکہ ابھی بات کرنے جاؤں گا تو بہت ساری بات ہو جائے گی۔
آج بھی اور جو سیلاب زدگان کا جو ماشاءاللہ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، مگر بہت بڑا حادثہ ہے، اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو میمن کمیونٹی کا کردار ماشاءاللہ جو ہے سب کو پتہ ہے رہا ہے، اور کس زمانے کی بات ہوگی۔ آج تو میمن کمیونٹی جو ہے پاگل بھی ہو جاتی ہے تو کسی کے گھر پہ ہی پھینکتی ہے، اپنا سامان بھی کسی کو پھینکاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ باقی جو ہے بات جو مظہر عباس نے کی ہے، کیونکہ میں بھی بچپن سے ان پرانے محلوں میں رہتا ہوا آیا ہوں، اور اس شہر کی خوبصورتی بھی دیکھی ہے، روشنیوں کا شہر بھی دیکھا ہے۔ اچھا، میرے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم سوشل فیلڈ میں ہیں، زمینی حقائق پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کا کرتے ہیں۔ میں اپنی کمیونٹی کا بھی 12 سال پریزیڈنٹ رہا، جو مسٹر آپ دیکھتے ہوں کہ شو مارکیٹ میں باغ لار ہاسپٹل اور باغ لار اسکول، تو ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم کام کر رہے تھے اس وقت بہت پیار اور محبت ملتا تھا، آج بہت ہی تکالیف ہوتی ہیں جو لوگ سوشل کام کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر کوئی آفت آتی ہے، کسی اور قسم کی کوئی کلیمٹی آتی ہے، تو وہاں کے لوگ پناہ کے طور پہ اس شہر کا رخ کرتے ہیں، اور یہ شہر اپنی تمام وسعتوں اور مصائب کے باوجود لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جو آفت ہے، ہزاروں لوگ آلریڈی اس شہر میں آ چکے ہیں اور مزید آئیں گے، اور یہ شہر کسی نہ کسی طرح سے ان کے لیے انتظامات کرے گا جس کے تحت ان کی جو کم سے کم موجودہ مشکلات ہیں اس میں کچھ کمی ضرور واقع ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر نے اپنی تاریخ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں صرف ایک قربانی کا تذکرہ کرتا ہوں جو ہماری تاریخ میں اکثر ذرا دھندلا جاتی ہے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو بانی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تقسیم کے نتیجے میں 2 ملک بنے، اس میں ہندوستان کے پاس تو ایک بنا بنایا دارالخلافہ نئی دلی کی شکل میں موجود تھا جو کہ انگریز ان کے لیے بنا کے چھوڑ گئے تھے، اور وہاں ایک پوری کام کرنے والی انتظامی مشینری بھی تھی اور ان کے پاس ایک پورا نظام موجود تھا۔ ہمیں ہر چیز جو تھی وہ اسکریچ سے شروع کرنی تھی۔ سندھ ایک طویل عرصے تک بامبے پریزیڈنسی کے ماتحت رہا، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد جس میں سندھ کے جو اکابرین نے، اس کے سیاستدانوں نے، اس کے عوام نے جو جد و جہد کی وہ اس سے آزاد ہوا۔ کراچی جو تھا اس نے صدر مقام کی حیثیت مستحکم کی، تو جب پاکستان بنا تو یہ سندھ کا دارالخلافہ تھا۔ جناب ڈاکٹر نعمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا تعلق بھی پلنا بڑھنا، تعلیم، بچپن کھارا در سے شروع ہوا، تو یہ جو 1988 سے لے کے گرو مندر کا سفر ہے، اس میں میں بھی اسی طرح کا ایک مسافر رہا ہوں۔ کھارا در میں ایک آتمارام اسٹریٹ ہوا کرتی تھی، وہاں میرے والد صاحب کا ایک فرم تھی قطعی ٹرانسپورٹ، اسی میں بعد میں وہ باغ لہرا اسٹریٹ بن گئی، جس کا ذکر بھی کتاب میں اقبال بھائی نے کیا۔ ایک لڑکا چھوٹا سا تھا، میری ہی عمر کا، یا مجھ سے 1 آدھ سال بڑا تھا، یا شناختی کارڈ دیکھ کے چیک کر لیں گے، چھوٹا سا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، ایک مجاہد پریس ہوا کرتا تھا وہاں کھارا گھر میں، پولیس چوکی سے ذرا آگے جا کے۔ تو قائد اعظم کا جو وزیر مینشن ہے اس کے سامنے ہی بات۔ تو وہ ایک لڑکا ہوا کرتا تھا اور اس کی ایک عجیب عادت تھی، دوست تھا میرا، میں اس کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا، وہ ہمیشہ چوک سے دیواروں پر مختلف عمارتوں، بلڈنگوں اور سڑکوں کے نام لکھا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں سڑکوں کے، دیواروں کے نام کیوں لکھتے ہو؟ لکھتا ہوں بس، تجھے کیا؟ میرے والد صاحب اور والد صاحب کے اس لڑکے کے جو چچا تھے مانویہ صاحب، مجاہد پریس کے مالک، ان سے کسی نے کہا کہ ایک لڑکا کتاب دیواروں پہ لکھتا رہتا، کہنے لکھنے دو، کچھ سالوں کے بعد یہ رائٹر بن جائے گا۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کتاب۔
लेकिन हमें पब्लिशर नहीं मिलते। किस्मत की बात है कि मैं किताब लेने जाऊं और मेरी किताब पब्लिशर कबूल कर ले, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो पब्लिशर साहब ने मेडिकल जो इलाज है लोगों का, उसको नुकसान पहुंचाने की भरपूर आज कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं ये किताब पढ़ता हूँ और डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो तमाम हजरात ये किताब लेते जाएं। सस्ता इलाज है। 2000 में अगर आपका मुस्तकिल डिप्रेशन का इलाज होता रहे तो ये किताब आपके भी काम आएगी, जैसा कि हमारे पब्लिशर ने कहा। खातिन हजरात, ये अजीब दौर है। बारिशें, तूफान, पानी, सियासत के उतार चढ़ाव के तूफान, कराची से लेके पिशावर तक हर जगह ये जो मुख्तलिफ तूफान हैं, इनमें जो डूब रहे हैं, अपने सियासतदानों, अपने रहनुमाओं, अपने हुकूमतों से कहते फिर रहे हैं कि साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो जहाँ डूबने की नौबत आई हुई हो कौम के लोगों को, वहाँ अगर एक शहर का माजी दिखाने के लिए और हसीन यादें याद कराने के लिए, जो हमारी नज़र में तो ख्वाब बन चुके हैं, उन ख्वाबों को दोबारा कराने के लिए जो इकबाल साहब ने किताब लिखी है, मैं उस पर उनको दिली मुबारकबाद देते हुए एक एहतजाज नोट कराना चाहता हूँ। वो एहतजाज ये है कि मेरी ज़िंदगी के 50 साल टेलीविज़न में गुजरे, इसी शो में गुरु मंदिर तक आ गए, जरा सा दूर चले जाते, पाकिस्तान टेलीविज़न को भी शामिल कर लेते, क्योंकि इस मुल्क को अच्छा या बहुत बुरा जो किया है वो पाकिस्तान टेलीविज़न ने किया है, मैं एतराफ़ करता हूँ। खातिन हज़रात, ये तो एक ऐसी बातें हैं जो हम करते ही रहते हैं। किताब का उन्वान है इस दश्त में, इस शहर में दश्ता। आगे सुनिए दो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अगर इसको इस तरह कर लिया जाए कि ये जो दश्त है इसमें एक शहर था, तो क्या है? ये जो इस वक्त है ये शहर है? पहला सवाल। आप गुरु मंदिर तक तो आ चुके हैं, जरा गुरु मंदिर से और आगे चले जाइए, लियाकताबाद तक, फेडरल एरिया तक, गुलशन इकबाल तक, किसी सड़क पे अगर आप आराम से चल सके तो मैं आपको जो आप कहेंगे वो इनाम भी दूंगा, और इकबाल साहब की तरह जहां आप कहेंगे मैं आपको कढ़ाई की दावत कर दूंगा। हमने ख्वाब में देखा था जिस शहर को, सड़कें धुलते हुए जिस शहर को देखा था, ट्रेन में 10 पैसे 5 पैसे लेकर सदर तक जाते थे, वहाँ से पैदल फिर हॉल जाते थे। मैं अपनी और अपने कॉलेज के साथी मेरे सीनियर अतर शाह का वाक़या बता रहा हूँ। तो हम फिर हॉल में बैठकर अतर शाह रेडियो का एक स्क्रिप्ट लिखते थे। मैं अपने दिन के रेडियो के प्रोग्राम की तैयारी करता था। ये काम सब कॉलेज से भाग के करते थे, उर्दू कॉलेज के तालिब। वहाँ से हम वापस आते थे, रेडियो पाकिस्तान में वो अपना प्रोग्राम करते थे, और उस जमाने में हमें बहुत बड़ा चेक मिलता था फौरन जैसे ही प्रोग्राम करते थे, और वो होता था 25 रुपए का। 25 रुपए, ये 60 की दिहाई की बात है, 67-65 की बात है। वो 25 रुपए लेकर हम कैंटीन जाते थे, क्योंकि हम स्टेट बैंक जाने की जरूरत नहीं कर सकते थे, वो चेक स्टेट बैंक से ही कैश होता था। 24.5 रुपए का हम चौधरी कैंटीन वाले को वो चेक कैश कराते थे। अतर शाह और मैं, हमारे लिए ये 48 रुपए या 49 रुपए उस दौर के हिसाब से, इकबाल साहब भी जानते हैं, मेरी अदीब
وہ تو بہت ہی اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس زمانے میں 50 روپے یا 25 روپے کی کیا حیثیت ہوتی تھی. ہم عیاش ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں سے ہم شہر کی طرف آتے تھے تو ہم جو ٹیلی ویژن اور فلم اور ایکٹنگ اور ڈرامے کی دلچسپی رکھتے تھے، ہمیں تربیت دینے کے لیے کوئی نابا نہیں تھا، کوئی آرٹس کاؤنسل نہیں تھی، کوئی ادارہ نہیں تھا. ہم پہلے سینما جو انگلش سینما کا فلم کا بہت اچھا سینما ہال ہوتا تھا، وہاں کوئی نہ کوئی فلم دیکھتے تھے یا اس سے آگے بڑھتے تھے، ریکس سینما تک آتے تھے یا ہم پیراڈائز سینما تک آتے تھے، کیپٹل سینما تک آتے تھے. اور ان سینما ہالز میں انگریزی فلمیں، ہالی ووڈ کی معیاری فلمیں ہوتی تھیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ ایکٹنگ ٹیلی ویژن کی تربیت کہیں کسی نے نہیں دی. ہم نے ان فلموں کو دیکھنے کے بعد میں کیفے جارج میں بیٹھ کر جس کی اب یادیں رہ گئی ہیں، ہم فرائی فش یا پیٹیز کھاتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے کہ جو ہم نے فلم دیکھی ہے اس کی کاسٹنگ کیسی ہے، اس کی لائٹنگ کیسی کی ہے، وہ اس اداکار نے کیا کام کیا ہے، ڈائریکٹر نے کیا کام کیا ہے. لیکن یہ کراچی کا یہ تحفہ کہ ہم فلمیں دیکھ لیتے تھے، ہم تفریح کا وقت گزار لیتے تھے، ہم سکون کے ساتھ فلورال میں بیٹھ جاتے تھے، ہم رات کو سمندر کے کنارے دیوار پہ بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا کھا لیتے تھے. ہمیں کوئی پوچھنے نہیں والا ہوتا تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو. رات کے 3 بجے تک ہمارے اس وقت تھے، وہ کہاں گیا؟ تو یہ دشت ہے، شہر نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں، آپ کے عنوان کو تبدیل کرنے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے حساب سے وہ کیا ہوا کہ آگے کا لفظ جو ہے وہ آوارگی آپ نے چھوڑ دیا ہے. اس شہر میں، اس دشت میں، اس شہر کا وہ کیا ہوا؟ آوارگی. یہ آوارگی کس کی؟ ہماری بحیثیت من حیث قوم، ہماری آوارگی، ہمارے راستے سے بھٹک جانا کہ ہم اپنے شہر کی حفاظت نہیں کر سکے. ہم پورے پاکستان کی حفاظت کیا کریں گے؟ یہ بچائیں گے؟ کس غلط فہمی کا شکار ہے؟ آپ کا صرف ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوتا، اپنے نمائندوں کو پکڑ کے ان سے گریبان پکڑ کے ان سے کام لینے کا بھی فرض ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے لیڈروں کے نام نہاد لیڈروں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا شہر خراب ہو رہا ہے، ہمارا شہر برباد ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو خود اپنے علاقے کی جو شکایات ہے وہ لے کے پہنچ جاتے ہیں؟ بجلی نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، بجلی کا دفتر جلا دو. ارے بجلی کا دفتر جلاؤ گے تو کیا بجلی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو علاج یہ ہے کیا؟ یہ شہر ہماری زندگی ہے، اس نے ہمیں اولادیں دی ہیں، اس نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہماری بھی قبریں کسی قبرستان میں بنی ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے نانا بھی بن چکا ہوں. جب میں اپنے نواسوں کو دیکھتا ہوں، نواسی کو دیکھتا ہوں، تو صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیسا پاکستان ملے گا ان کو، کیسا شہر کراچی ملے گا ان کو. سو اس دشت میں ایک شہر تھا جو کراچی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادنی مہتاب اکرم لفظی صاحبہ اور دوسرے تمام مہمان گرامی اور آپ سب کے لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک محاورے سے کرتا ہوں: پڑھو فارسی، بیچو تیل. کیونکہ دوستوں نے تیل کا اتنا ذکر کر دیا کہ میری تقریر تو تیل ہی ہوگی. میری کتاب کے بارے میں تو آپ سب نے سن لیا، میں صرف اس کے انتصاب کے بارے میں بات کروں گا. کتاب کا انتصاب دیتے وقت مجھے بیچ لگژری ہوٹل میں گیا تھا. وہاں ہماری صاحب نے
اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی تصویر لگائی تھی اور اس میں اعتراف کیا تھا کہ میری کامیابیوں کے پیچھے میری اہلیہ کا دخل ہے. مگر یہ وہ چونکہ پارسی تھے تو انہوں نے اعتراف کر لیا، ورنہ ہمارے یہاں ہم جو مسلمان لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ایک تہمت آ جاتی ہے جوروں کا غلام. تو اکثر لوگ ماں کی دعائی کہتے ہیں، بریکٹ میں کہہ دیتے ہیں بچوں کی ماں کو ماں کی دعا. اہلیہ کے لفظ پہ میں نے تحقیق کی تو مجھے کوئی بہت زیادہ اس پر وہ نام ملا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ اہلیہ شاید کسی نااہل آدمی کو اہل بنانے کے لیے جو خاتون ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. اچھا، اردو کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بیگم، اس سے ذرا مطلب عزت دینے کے لیے بیگم بیگ سے بنا ہے. اور بیگ کے بارے میں جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بیگ ایک فوجی افسر کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں جنگ میں جو کسی حملے کو لیڈ کرتا ہے یعنی کمانڈنگ آفیسر CO، اسے کہتے ہیں بیگ، اور بیگم اسی سے بنا ہے. زاہد بھائی سے کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی 4 شادیوں کے بارے میں، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہماری مشرقی عورتیں جو ہیں وہ 4 عورتوں کا ملا جلا شاہکار، تو ہم آلریڈی 4 کر چکے ہیں. تو بات یہاں سے چلی بیگم اور بیگ. اب ہم میمن لوگ جو ہیں وہ بیگم نہیں کہتے. یہ خوشحال کمیونٹی ہے، بہت جلد حج کی سعادت سے بہرمند ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے عزت اور توقیر یہ ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حاجیانی. اصل لفظ حجن ہے لیکن ہم حاجیانی کہتے ہیں. اور میمنوں نے اس کو اور آسان کر دیا کہ بڑی حاجیانی کی دعا اور چھوٹی حاجیانی کا نصیب. تو یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے، ابھی بات ہو رہی تھی، وہ ایسی جگہ پر ہے جو نیچرل ڈسپوزل کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اسی لیے آپ اکثر سنتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے. تو یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اب تو اس میں غیر ملکی بہت سارے بروکریج ہاؤسز آ گئے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا اس پہ ٹوٹل میمنوں کا ہول تھا، اور آج بھی ہے. اور آج بھی اسٹاک ایکسچینج کی جو اصطلاحات ہیں وہ ساری ہماری گجراتی یا میمنوں سے مستعار ہیں. مثال کے طور پر بروکریج ہاؤس کو ہم لوگ اوڑیا کہتے ہیں. اوڑیا مینس ناؤ، جو پانی پہ بہتی چلی جا رہی ہے، ڈوب بھی سکتی ہے اور پار بھی اتر سکتی ہے. تو یہ ایک اس کے اندر جب ہم اس کو اوڑیا کہتے ہیں بروکریج ہاؤس کو، مطلب یہ نفع نقصان کی مارکیٹ ہے. اس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ بڑی حاجیانی کی دعا اور چھوٹی حاجیانی کا نصیب، تو میمنوں کو اس مارکیٹ میں نقصان نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی ساری ٹرمینالوجیز کی. بہرحال کراچی کے بارے میں ابھی جو تقاریر میں بڑی اچھی بات کہی گئی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. تو ہمارا بھی اس کتاب کا جو نام رکھنا تھا وہ رکھنا تھا میرے زمانے کی کراچی. ملا واحدی کی کتاب مشہور کتاب ہے میرے زمانے کی دلی، وہ ہمارے روحانی استاد ہیں. تو میں نے جب اس کا نام یہ رکھا میرے زمانے کی کراچی، اور وہ بھی غنائی لہجے میں، جو ہمارے یہاں پرانے لوگ رنچو لائن میں جائیں تو اب بھی کہتے ہیں ہماری کراچی. لیکن کچھ لوگوں نے منع کیا کہ بدنی صاحب آپ یہاں کیا اور کے کا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا آپ. تو پھر عقیل عباس جعفری صاحب نے اور ظاہر بھائی نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں اس دشت میں ایک شہر کا. ایک اور ابھی مظہر بھائی نے اس طرح کہا کہ اس کے ساتھ تصاویر ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارے استاد تھے پروفیسر انجم اعظمی صاحب، وہ کہتے تھے جب آپ لکھیں نا تو اس طرح لکھیں کہ تصویر خود بنے. آپ کو اندازہ ہوگا جب ٹیلی ویژن آنے سے پہلے ریڈیو جب تھا، ہم رات کو آپ کی فرمائش سنتے تھے، کوئی گانا سنتے تو اس کے ہیرو ہم خود ہوتے تھے. ہیروئن کون ہوتی تھی وہ نہیں بتاؤں گا. تو وہ جو تصویر لکھنے سے جو بنتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے اس میں تصاویر نہیں ہیں. اس کے علاوہ تو بس میرے ساتھ آج شریک نہیں ہو سکے عمران جنانی بھائی. عمران اور میں دونوں نے عمران آ گئے. تو عمران کا مشورہ تھا کہ گروپ بنایا جائے، اس میں ہم کراچی کے علاقوں کا تذکرہ کریں گے اور اس سے ہم کو بہت زیادہ فیڈ بیک ملے گا. ساتھ ہی ہم جس علاقے میں بھی گئے لوگوں سے انٹرویو کیے تو عمران میرے ساتھ ہوتے تھے. یہ کاغذ قلم لے کے لکھتے رہتے تھے، پھر ہم گھر آ کے ڈسکس کرتے، پھر اس کے تو وہ اتنا ایکسیلنٹ سپورٹ رہا عمران کا مجھے. اور اچھی بات یہ ہے کہ عمران میمن بھی ہیں اور پھر ہماری موربی ٹنکارا جماعت کے بھی آدمی ہیں، یعنی بالکل ہی گھر کے آدمی ہیں.
اور یہ یونانی ہیں. یونانی کہتے ہیں جو ایک زمانے میں زرگر جو ہوتے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کڑھائی جو ہوتی تھی وہ اصلی سونے کے دھاگے کی ہوتی تھی. جب وہ کپڑے نظر سے اتر جاتے تھے بکتے تھے تو اس کا جو سونا ہوتا تھا جو خریدتے تھے لوگ, جونا ہم کہتے پرانے لوگ, پرانا سونا جو خریدتے تھے وہ جونا نہیں کہلاتے تھے, پرانا سونا خریدنے والے. اقبال بھائی کی تو محبت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نے میرے ساتھ دیا اور کتاب میں مددگار ثابت ہوئے. بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا, لکھنے کی جو طاقت ملی, گرو سے جو عزت ملی, وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور واقعی میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اقبال بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے یہاں بلا کے اتنی عزت دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں عادی کو بلاؤں, کیا کہوں, کس طرح سے بلاؤں کہ وہ جو بات کرتی ہیں کہ لفظ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے تو عادی میدان پر آئے گی. کس طرح لکھی جاتی ہے, کیا ترتیب دی جاتی ہے, کس مقصد سے لکھی جاتی ہے اور وہ کیسے پذیرائی پاتی ہے. اقبال صاحب سے تعارف جو ہے وہ اس حساب سے ہوا, میری شناسائی بھی آج ہی ہوئی ہے اور آپ کی مہربانی. آپ نے جی ایک اقبال نے دوسرے کو سپورٹ کیا, دوسرے نے اس کو. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ عزت افزائی میری کیسے ہوئی, لیکن میں اس کو بہت خوشی سے قبول کرتی ہوں, بہت خوشی سے. بولنے والے اتنا خوبصورت بول کے گئے ہیں اس کتاب پر, اور میرا خیال میں اتنا ہی بولنا چاہیے تھا, اس لیے کہ اس طرح کی کتابیں, اس طرح کا نثر آپ کو کب ملتا ہے. کہ جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں, کرفیو لگ گیا, گولیاں چل گئی, رافع کو لے کے آنا ہے, اور میں پریشان ہوتی کہ بچے کو کیسے کریں. تو میری بہنیں دوڑتی تھیں, گاڑی کھاتا میں ہمارا گھر تھا, وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی تھی اور بچے کو اٹھایا, گھر چلی گئی. میں جام شوروں میں ہوتی تھی. یہ کون سے دن تھے جو ہم سب نے دیکھے اور بھوگتے ہیں.